लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हैज़ में पाकीज़गी हासिल करने के बाद अगर खाकी यानी ब्राउन या जर्द यानी यलश पानी खारिज हो तो दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं। अन उम्मे अतिय्यह रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कुन्ना ला नअुद्दुल क़ुद्रत वस्सफ़रत बअद अत-तुहरी शैअन, रवाहु अबू दाऊद। हज़रत उम्मे अतिय्यह रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हैज़ से पाकीज़गी हासिल करने के बाद खाकी या जर्द रंग के पानी को हम कोई अहमियत नहीं देती थी। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। यानी आप अपने मुकर्रर अय्याम पर पाक हो गई, नहाई, नमाज पढ़ी और फिर कुछ घंटे गुजरने के बाद यूं मालूम हुआ कि येलोइश डिस्चार्ज फिर हुआ है, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं। अब दोबारा नहाने के लिए जहमत न करें। हैज से पाकीज़गी हासिल करने के लिए बेजा उजलत और बेजा ताखीर दोनों से काम नहीं लेना चाहिए। बेजा उजलत का क्या मतलब है कि अनड्यू जल्दी, यानी है कब पाक होगी, कहीं नमाज न चली जाए, कहीं रोजा न चला जाए, अच्छा नहा ली, फिर देखा कि अभी तो नहीं पाक हुए, फिर नमाज छोड़ दी, फिर रोजा तोड़ दिए, फिर नहा लिए, तो ये खेल नहीं बनाना चाहिए इसको। इसी तरह बेजा ताखीर के पाक भी हो चुके हैं लेकिन नहा ही नहीं रहे, मैं सुस्ती के मारे कि अच्छा एक दो नमाजें और छोड़ ले, आराम कर ले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुस्ल हैज में ताखीर होने पर कजा नमाजें अदा करना चाहिए। यानी अगर किसी वजह से पानी खत्म है, पानी नहीं है, या कई सफर की हालत में है कि टाइम पे नहीं पहुंचे आप कि नहा सके, या कोई वजह बन गई, इन्हें जानबूझ के नहीं हो गया ऐसे, तो फिर क्या है, जब नहा चुके तो पिछली नमाज लौटाएं। النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرس فيها السفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة، رواه البخاري۔ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی، تو حضرت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہر حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو۔ یعنی جب تک بالکل صاف نہ ہو جائے انسان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی۔ القصۃ البیضاء کا لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ عربی عبارت میں، یہ انہوں نے معیار بتایا، حتی ترینا القصۃ البیضاء وائٹ ڈسچارج۔ قتادہ سے روایت ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر عورت خواب میں دیکھے وہ جو مرد دیکھتا ہے، آپ نے فرمایا جب عورت ایسا دیکھے تو غسل کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے شرم آئی، میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے، یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہوتا ہے، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں کر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے، دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة، رواه مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ غسل جنابت کا مصنون طریقہ یہ ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، یعنی استنجا کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے جبکہ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے۔
اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، یعنی پورے سر کی سکن اور بالوں کی جڑیں اچھی طرح ویٹ ہونی چاہیے، دھلنی چاہیے۔ 3 لپ پانی سر میں ڈالتے، یعنی 3 times ایٹ لیسٹ سر پہ پانی پور کرتے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے۔ آخر میں پھر پاؤں دھوتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ کچی زمین ہوتی تھی اور نہاتے وقت پانی جب زمین پہ پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤں پنڈلیوں تک آ جاتے، تو اس سے آخر میں پھر پاؤں دھو لیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما تغتسل وتصلی ولو ساعة من النهار ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے، یہ دونوں صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے۔ مستحاضہ کون ہوتی؟ حیض کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر، وہ استحاضہ کہلاتی ہے۔ یعنی سارے مہینہ سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے، تو اس میں کیا ہے کہ جو حیض کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے، اچھا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں، یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیض کی جو ڈیٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے، خواہ سپاٹنگ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو، مثلاً سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، کیونکہ نماز افضل ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ خارجہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے، اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے۔ مثلاً ظہر کی اذان ہو چکی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، پتہ چلا پیریڈز ہو گئے، اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کے ذمہ ہو گئی۔ اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے۔ یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے؟ دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتائیں، اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم و حیا کے خلاف۔ دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائے اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ فرائض کی پوچھو قیامت کے دن۔ اور اسی طرح اگر عصر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی، اب نہانے میں 20 منٹ لگ گئے، 10 منٹ باقی ہیں، اور جتنی دیر میں مصلی بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی، بعض اوقات ایسا نا سردی ہوتی ہے دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، یعنی ایک فطری طریقہ ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں، اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی۔ مثلا ہاتھ پاک ہے، اگر عورت آٹا گوندنا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ جس بستر پہ سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں، جو کپڑے پہنتی ہے ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے۔ حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، یعنی انٹر کورس منع ہے۔ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ۔ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے، عمل قوم لوط کی طرح، یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1 دینار 4 گرام سونا یا نصف دینار 2 گرام صدقہ کرے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے دراصل عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نسبت، اور کئی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشنز کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے، اس لیے منع کیا گیا۔ اور صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اس ڈر سے کہ پیسے جائیں گے، کیونکہ پیسے کا جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بعض اوقات، یا پینلٹی یا جرمانہ یا فائن کہہ لیں، تو اس لیے یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بنایا گیا۔ حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے۔ باقی مناسک حج کیا ہے؟ مثلاً احرام پہننا، اسی طرح عرفات جانا، منا جانا، کنکریاں مارنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں، لیکن طواف نہیں ہو سکتا۔ شروع میں صحیح ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے، اس لیے صحیح کرنا بھی درست نہیں۔ حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی۔ تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی؟ طواف، نماز، روزہ۔ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خاص سورج غروب ہونے سے 1 لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے۔ حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ روزہ کی قضا ضروری ہے۔ حائضہ کے لیے روزہ کی قضا ہے، نماز کی نہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے نا کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اس دن کا ہو جاتا ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اگر نہیں کھائے پیئیں گے تو روزے کا ثواب مل جائے گا، ایسی بھی کوئی بات کہیں نہیں لکھی۔ جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کہے کا ملا؟ ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے یا الٹا گناہ ہے؟ یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کہا؟ اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر؟ یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں ہیں۔ بہت سے لوگ بسا اوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر، دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی، اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی، اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا۔ تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے، کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں جو تکلیف کی اذیت کی کیفیت ہوتی ہے اس کا صلہ بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا نا یہ۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے، جیسے بعض کو پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی کیفیت ہے، تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ اجر کا سبب ہے۔ اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا اجر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے، جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلاً تہجد کی روٹین آپ بناتے ہیں یا نمازوں میں خشوع خضوع کی روٹین بناتے ہیں، این ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، اب کیا ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی، بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے، دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی۔ تو بعض اوقات لوگ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ مشکل عادت پڑنے لگتی ہے کہ چھٹی ہو جاتی ہے، اور چھٹی ہوتے ہی پھر چھٹی کر لی جاتی ہے ساتھ۔ تو یہ ایک انسانی نفسیات بھی ہے۔ اس سے پھر دین میں پیچھے رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ بتا کے الارم کیا گیا ہے، نہ کہ کوئی عیب بتانا مقصود ہے۔ کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بزنس میں یا فلاں چیز میں کمی ہو جاتی ہے اس چیز سے، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ بزنس چھوڑ دو، کام ہی چھوڑ دو؟ نہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا اس کمی کو پھر اور کہاں سے پورا کروں۔ کسی بھی چیز میں جب کسی بھی چیز کی کمی کا سبب بنتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے یہ کمی ہونے لگی ہے، مثلا اگر کسی کو بتایا جائے کہ مارکیٹ میں فلاں پروڈکٹ نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے فلاں کی سیل پر اثر پڑ جائے گا اور ایک دم کمی ہوگی، بزنس ڈاؤن ہوگا، تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ کچھ اور سٹرگل شروع کرتا ہے کہ کسی اور طریقے سے کمی پوری کی جائے۔ تو یہاں بھی جب یہ بتایا گیا کہ میں نقصان دین ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمی کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جائے، یہ ایک خیرخواہی بھی ہو سکتی۔ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی، لیکن اگر اذان کے بعد پاکی ہوئی ہے
یعنی بعد میں بھی اسپاٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے ہیں اور نہا رہے ہیں اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے ہیں تو وہ روزہ نہیں ہوتا. کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. حائضہ کے لیے مسجد میں ٹہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی ہے. حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے. یہ بعض اوقات لوگ تسبیح نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے تو یہ بات درست نہیں. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. عید کے موقع پر نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، جس میں حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نکلیں، جو کبھی نہیں نکلتی وہ بھی نکلیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ تک جانا، وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے. حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی. حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براؤن یا زرد یعنی یلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا عجلت اور بے جا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے. بے جا عجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی، یعنی ہے کب پاک ہوگی، کہیں نماز نہ چلی جائے، کہیں روزہ نہ چلا جائے، اچھا نہا لی، پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے، پھر نماز چھوڑ دی، پھر روزہ توڑ دیے، پھر نہا لیے. تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو. اسی طرح بے جا تاخیر کے پاک بھی ہو چکے ہیں لیکن نہائی نہیں رہے، محض سستی کے مارے کہ اچھا ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں، آرام کر لیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے، پانی نہیں ہے، یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں، یا کوئی وجہ بن گئی، یعنی جان بوجھ کے نہیں ہو گیا ایسے، تو پھر کیا ہے، جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں. مستحاضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں. مستحاضہ کون ہوتی؟ حیض کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر، وہ استحاضہ کہلاتی ہے. یعنی سارا مہینہ سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جو حیض کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے، مثلا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں، یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیض کی جو ڈیٹس تھیں یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپاٹنگ ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو. مثلاً سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر. جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے. مثلاً ظہر کی اذان ہو چکی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، پتہ چلا پیریڈز ہو گئے، اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی. اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے. اور اسی طرح اگر عصر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی، اب نہانے میں 20 منٹ لگ گئے، 10 منٹ باقی ہیں، اور جتنی دیر میں مصلی بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی. بعض اوقات ایسا نا سردی ہوتی ہے، دروازے بند کرتے